آخرت کی فکر کے حوالے سے ایک اور روایت ہے جس کو مسند احمد، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے۔ راوی ہیں حضرت ابوذر غفاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور حق یہ ہے کہ وہ چڑچڑائے، اس کا حق ہے کہ وہ چڑچڑائے۔ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے ہوئے سجدہ میں پڑا ہوا ہے۔ اور اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور زیادہ گریہوزاری کرتے، بیابانوں جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور بستروں سے اپنی بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہوتے۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ یہ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کے اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ حالت علامت تھی غفلت کی، زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اصلاح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد رکھو اور تو تمہیں اس غفلت میں مبتلا ہونے دے، لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، ہر روز پکارتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زمانہ قال سے پکارتی ہے۔ اس کی پکار کو وہی سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی سنانا چاہے، اور یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ میں قبر کی زبان حال اس پکار کو ہر بندہ ہر وقت سن سکتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے ہوں۔ ان کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندہ کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے، وہ اس کے سپرد ہوتا ہے، تو ایمان و عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو جو حقیقی مومن و مسلم ہو تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس سے استقبال کرتی ہے، کہتی ہے مرحبا میرا دل دیدہ، دل فراش رہا، خوب آئے، اپنے ہی گھر آئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے۔ آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو، میرے پاس آگے ہو، تو تم دیکھو گے تمہاری خدمت اور راحت رسانی کے لیے میں تمہارے ساتھ معاملہ کرتی ہوں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ زمین اس وقت بندہ مومن کے لیے حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی یا آپ نے فرمایا ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے
جتنے زمین پر میرے اوپر چلنے والے تھے، پھرتے تھے، ان میں سب سے زیادہ مبعوث تو تھا۔ آج اب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے، میرے قبضے میں آ گیا ہے، تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بینچتی ہے، دباتی ہے، یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید کا بیان ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا، اور اس کے بعد فرمایا پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے اگر ایک زمین پر پھنکار مار دے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے۔ پھر یہ اژدہے اسے برابر کاٹتے نوچتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا دوزخ کی کھندکوں میں سے ایک کھندک۔ آپ لوگ غور سے یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لاکھوں سال کروڑوں سال بھی کوئی بندہ جیتا ہے۔ پہلے تو آج کے دور میں 100 سال بھی عمر کسی کسی کی ہوتی ہے، اور اس عمر میں بھی راحت کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں پریشانیاں اور غم اور طرح طرح کی ضروریات کی طلب، اور یہ آخرت جو کہ حقیقت میں سب کو میسر آنی ہے، سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے نہیں مرنا اور اس کو قبر میں نہیں جانا۔ تو پھر جب بندہ غور کرے کہ مجھے بھی قبر میں جانا ہے، تو پھر وہ اپنی قبر کو اچھا بنانے کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ جب غور کرے گا تو اس کی عقل میں یہ بات بھی آئے گی کہ میں نے بھی ایک دن زمین کے سپرد کیا جانا ہے، پھر اسی حساب سے اس پر بہتر رہنے کی کوشش کرے گا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قبر کے احوال جانیں، آخرت کے احوال جانیں، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور آنے والے معاملے کو ہم اچھی طرح سمجھ دیں، تاکہ تقوی اور طہارت کی طرف ہم آئیں۔ یہی میرا مقصد ہے بیان کا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عقل اور شعور عطا فرمائے۔